قلندر کی کوئی قسم نہیں ہوتی. قلندر صرف یہ کہ وہ آزاد طرز فکر کا نام قلندر ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے علوم حاصل ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کا کائنات کے اوپر عمل دخل ہوتا ہے، تخلیقی اعتبار سے بھی، انتظامی امور کے اعتبار سے بھی، اور جس طرح بھی انسپائریشن کے حساب سے بھی، ترغیبی پروگرام کے اعتبار سے بھی. بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کے تحت کائنات پر حکمرانی حاصل ہو جاتی ہے. قسم کوئی نہیں، قلندر قلندر ہے، قلندر آزاد طرز فکر. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مخلوق میں سے کچھ بندے منتخب کیا جاتا ہے، تو عبادت اور ریاضت سے کیا معنی؟ عبادت اور ریاضت سے انسان اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کر سکتا ہے، نیکوکار ہو سکتا ہے، جنت کا مستحق ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو قلندری جو ہے، آزاد طرز فکر جو ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور یہ لوگ گفٹڈ ہوتے ہیں. ریاضت مجاہدے کے بعد قلندر کے مقام پر کسی کا پہنچنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اگر ہو تو ہو جاتا ہے، لیکن قلندر جو ہے وہ گفٹڈ ہوتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام نے کوئی ریاضت مجاہدہ نہیں کیا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، بنانے کے بعد اس کے اندر روح ہوگی اور تمام علوم اس کو سکھا دیے. علوم سکھانے کے بعد اس کو اپنا نائب بھی زمین پر مقرر کر دیا. تو آدم نے تو کوئی محنت نہیں کی. اسی صورت سے قلندر کو بھی اللہ تعالیٰ کے علوم جو ہیں وہ گفٹڈ ہوتے ہیں. کیا ایڈمنسٹریشن کے جتنے لوگ ہیں ان کو کیا قلندر ہیں؟ ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ایڈمنسٹریشن بھی اب یہاں دو طرح کے ہیں. ایک رشد و ہدایت سے متعلق ایڈمنسٹریشن ہے، یعنی اچھائی اور برائی کی ترغیب دینا، اچھائی اور برائی کے تصور کی ترغیب دینا، یہ ترغیب دینا یہ کام برے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسند ہے، اس کو نہ کیا جائے. یہ کام اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ ہیں، ان کو کیا جائے. یہ بھی ایک نظام ہے. اس ترغیبی پروگرام کو جس میں اچھائی اور برائی کا تصور شامل ہے، آزاد ذہنی نہیں ہے، اس کو ارشاد کا شعبہ کہا جاتا ہے. یہ اصطلاح ہے ارشاد، یعنی رشد و ہدایت کے سلسلے میں بھی لوگوں کو ڈیوٹیز دی جاتی ہیں. اور دوسری جو ڈیوٹی ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے ذمے کائناتی نظام ہوتا ہے، زمین کا قیام ہوتا ہے، زمین کے اوپر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو وسائل فراہم کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اچھائی اور برائی کے تصور کو قائم رکھنے کے لیے اچھائی اور برائی کو بھی قائم رکھتے ہیں. اس لیے کہ اچھائی اور برائی اگر قائم نہیں رہے گی تو اچھائی برائی کا تصور ختم ہو جائے گا، اور جب اچھائی برائی کا تصور ختم ہو جائے گا نیکی بدی کا تذکرہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ دوسرے لوگ جو تکوین کا کام کرتے ہیں، ارشاد سے ہٹ کر تکوین کا کام کرتے ہیں، ان کو ہم قلندر تو نہیں لیکن قلندر کے نائب کہہ سکتے ہیں، قلندروں کے اسسٹنٹ کہہ سکتے ہیں. مثلاً ایک صدر ہے، پاکستان کے صدر صاحب ہے، اب وہ سربراہ ہیں پورے ملک کے. اب جو ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں ہم انہیں صدر تو نہیں کہہ سکتے لیکن انہیں صدر سے الگ بھی نہیں کر سکتے. اگر ایک چپراسی ہے سرکاری ملازم، ظاہر ہے وہ بھی صدر ہی ہے. ایک کلرک ہے وہ بھی صدر ہی ہے، ایک سپرنٹینڈنٹ ہے وہ بھی صدر، اس لیے کہ وہ صدر کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرنے کی مشینری کا ایک پرزہ ہے. تو کسی بھی مشین کو آپ لیں اس کا ہر پرزہ مشین ہے، لیکن مجموعی طور پر اس کو مشین نہیں کہا جا سکتا. اب یہ پریس ہے، آپ نے دیکھو بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں، اس مشینے کے اوپر ایک پہیہ ہوتا ہے، اس کو پلیا پہ لگا ہوا ہوتا ہے. اس پہیے کو
جو پٹا لگا ہوتا ہے جو وہ گھماتا ہے موٹر اس کو، اس پہیے کو روکنے کے لیے اس میں راڈ میں یا پلیا میں اتنی سی ایک پن لگی ہوئی ہوتی ہے ایسے، اس پن سے وہ پہیا رکا رہتا ہے، اور اس پہیے کے چلنے کی وجہ سے پوری مشین چلتی ہے جو تقریباً 20 فٹ کی بھی ہو سکتی ہے، 15 فٹ کی بھی ہو سکتی ہے، 10 فٹ کی بھی ہو سکتی ہے، 10 سے اس میں رولر لگے ہوئے ہوں گے اور کیا اگر اس پن کو آپ نکال لیں مشین نہیں چلے گی۔ تو مقصد یہ ہوا کہ مشین کے اندر جس طرح رولر کی اہمیت ہے، مشین کے اندر جس طرح کی مشینری کا ایک پرزہ ہے، تو کسی بھی مشین کو آپ لیں اس کا ہر پرزہ مشین ہے، لیکن مجموعی طور پر اس کو مشین نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہ پریس ہے، ہم نے دیکھو بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں، اس مشینے کے اوپر ایک پہیا ہوتا ہے، اس کو پلیا پہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس پہیے کو جو پٹا لگا ہوتا ہے جو وہ گھماتا ہے موٹر اس کو، اس پہیے کو روکنے کے لیے اس میں راڈ میں یا پلیا میں اتنی سی ایک پن لگی ہوئی ہوتی ہے ایسے، اس پن سے وہ پہیا رکا رہتا ہے، اور اس پہیے کے چلنے کی وجہ سے پوری مشین چلتی ہے جو تقریباً 20 فٹ کی بھی ہو سکتی ہے، 15 فٹ کی بھی ہو سکتی ہے، 10 فٹ کی بھی ہو سکتی ہے، 10 سے اس میں رولر لگے ہوئے ہوں گے اور کیا اگر اس پن کو آپ نکال لیں مشین نہیں چلے گی۔ تو مقصد یہ ہوا کہ مشین کے اندر جس طرح رولر کی اہمیت ہے، مشین کے اندر جس طرح پلیا کی اہمیت ہے، مشین کے اندر جس طرح پٹی کی اہمیت ہے، مشین کے اندر جس طرح پہیے کی اہمیت ہے، اسی طرح ایک تار کی بھی اہمیت ہے۔ تو ہم اس تار کو بھی مشین سے الگ نہیں کر سکتے۔ تو نظام کائنات میں قلندروں کے ساتھ ان کی سربراہی میں جو لوگ بھی کام کرتے ہیں، بہرحال وہ قلندروں کے ذہن کے مطابق کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں، اور انہیں قلندر تو نہیں کہتے لیکن قلندری ذہن سے ان کو جدا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیا نزولی اور سعودی کے احتیاط پچھلے لیکچر میں بیان کی گئی تھی۔ عالم ارواح سے لوہے محفوظ اور عالم برزخ اور عالم ناسوس کی طرف نزول کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ سعودی کرتے ہیں تو جنت دوزخ مطلب سعودی کیفیت میں دکھایا گیا۔ تو مطلب آدم کیا پہلے سعودی کرتے ہیں تو بعد میں نزولی کرتے ہیں؟ جو بھی چیز ہے پہلے اس کا نزول ہوتا ہے پھر اس کا صعود ہوتا ہے۔ تو دو ہی راستے ہیں، ایک نزول ایک صعود۔ مثلا جب کن کی جو کیفیت ہے اس کو ہم ایک طرف نزول کہتے ہیں، لیکن جب ہم پورا سفر طے کر کے دوبارہ کن کے اندر داخل ہوتے ہیں تو بالآخر اس کو بھی صعود کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں جو بھی کچھ ہے ایک دائرے میں ہو رہا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الا انہ بکل شیء محیط، کہ اللہ ایک دائرہ ہے۔ اب ایک سرے سے شروع ہوتی کائنات دوسرے سرے میں داخل ہو کر دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جو بھی حرکت ہے وہ لمحے کا 1000واں حصہ بھی اگر ہو تو اس کی حیثیت صعودی اور نزولی دونوں ہے۔ اگر کوئی چیز بے نزول کر رہی ہے تو بے وقت صعود بھی کر رہی ہے، اگر کوئی چیز صعود کر رہی ہے تو وہ نزول بھی کر رہی ہے۔ نزول اور صعود دراصل ایک دائرہ کا نام ہے، ایک بیلٹ کا نام ہے جس کے اوپر یہ کائنات سفر کر رہی ہے۔ نزول اور صعود کو ہم الگ الگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دائرہ ایک ہی، مثلا ایک دائرہ ہے
اب آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اوپر ہے یہ چیز نیچے ہے، لیکن اگر دائرے کو زمین کے اوپر بنایا جائے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ چیز اوپر ہے یہ چیز نیچے؟ ایک دائرہ اس طرح زمین کے اوپر بنا دیا، اب یہاں سے ایک لٹو چلا اور اس دائرے کو اس طرح گھوم رہا ہے، تو آپ کیسے نزول صعود کا تعین کریں؟ یہ کہیں گے ایک دائرہ ہے اس کے اوپر. اب اگر آپ ایک نقطے بنا کر اس کو دائرے کو یہ تعین کر لیتے ہیں کہ یہ عروجی کیفیت ہے یہ نزولی کیفیت ہے، پھر بھی دائرے کے اندر گھومنے والی ہر چیز نزولی اور صعودی دونوں کیفیات میں سفر کرتی ہے، اس لیے نزول اور صعود کو الگ